بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ایٹ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، امریکہ نے ایک ایسا بھیانک قدم اٹھایا ہے جس سے امت مسلمہ ہل کر رہ گئی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس یروشلم کو اس نے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے اپنا سفارت خانہ وہاں پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آؤں گا، یہ جو امریکہ نے قدم اٹھایا ہے، اگر مسلم امہ ایک پیج پر ہوتی، مسلم امہ کا ایک اتحاد ہوتا، تو آپ کے خیال میں امریکہ کو یہ جرأت ہونی تھی یہ کام کرنے کی؟ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے انتخابی منشور دیا تھا اور جو اس نے کیمپین کی تھی، اس میں اس نے مختلف قسم کے پروگرام اپنے ایجنڈا پیش کیا تھا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر وہ صدر بن گئے تو وہ یروشلم کو مان لیں گے اسرائیل کا دارالخلافہ اور امریکہ کی ایمبیسی کو وہاں پہ لے جائیں گے۔ اب ہوتا یوں ہے، ہم سب کا یہ خیال تھا کہ جب آپ انتخابی مہم میں جاتے ہیں تو آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور لیکن جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ جس کو ہم گراؤنڈ ریالٹی انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بہت سی اس میں لچک دکھانی ہوتی ہے اور ترمیم کرنی ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے بہت سے معاملات میں لچک نہیں دکھائی، اور اس نے وہی کیا جو وہ انتخابی مہم میں کرتا رہا تھا۔ ان میں نمبر 1 تو یہ تھا جو اس کا مسلمانوں کے خلاف ایک تعصب ہے اور نفرت ہے، اس کا اظہار اس نے کیا، جو انتخابی مہم میں بھی کر رہا تھا اور صدر بننے کے بعد بھی۔ جو مسلم بین جو ہم کہتے ہیں مسلمان ممالک کے لگایا، جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتا ہے، اسلامک ٹیررزم، اور دنیا کا کوئی مہذب صدر اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرتا، یعنی کہ وہ مذہب کو، ایک سویلائزیشن کو، ایک اقدام کے ساتھ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اپنی پالیسیز کو مسلمانوں کے اینٹی مسلم۔ اب جہاں تک یروشلم کا تعلق ہے، اس نے یہ چیز کی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد، دیکھیے مسلمانوں کی پہلے پاور دیکھیے، کوئی جنگ تو لڑنے کو نہیں جا رہا امریکہ کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی بات ہے، لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کا اپنا ایک لیوریج ہے جس سے امریکن پالیسیز کو زک پہنچ سکتی ہے اگر وہ اقدام کریں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا افغانستان، امریکہ افغانستان میں نہیں کوئی کامیاب کارروائی کر سکتا جب تک پاکستان کا تعاون اس کو حاصل نہ ہو۔ نمبر 2، ترکی کے ساتھ جب تک ترکی کا تعاون حاصل نہ ہو، امریکہ شام کے معاملے میں اور عراق کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہاں پہ بے بس ہے۔ اسی طرح ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جو کہ بڑی اقتصادی قوت بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ٹریڈ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس طرح تو وہ، لیکن صدر ٹرمپ نے یہ اس لیے بھی قدم اٹھایا کہ ان کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے جو حکمران ہیں وہ دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، اپنے عوام کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو ہم نے ابھی بھی دیکھا جس قسم کا اتحاد بنے گلف کے علاقے میں۔ مسلمانوں نے خود جواز فراہم کیا امریکہ کو، جیسے آپ نے مثال دی، افغانستان کے اندر امریکہ پاکستان کے بغیر بے بس ہے، سیریا کے اندر، عراق کے اندر ترکی کے بغیر بے بس ہے۔ تو یہ جو مسلمان جواز فراہم کر دیتے ہیں سر، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کیا معیشت ہماری ان کے ساتھ جڑی؟ دیکھیں، میں ایک نہیں، حکمرانوں کے انٹرسٹ، دیکھیں جب حکمران اپنی جائیدادیں بنائیں گے مغرب کے ممالک میں، جب ان کے بزنس انٹرسٹ وہاں پہ ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے اس معاملے میں مختلف صورتحال ہوگی۔ اس میں جو عوام ہیں، جو پبلک اوپینین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اتنا پریشر ہوگا اپنے حکمرانوں کے اوپر کہ وہ مجبور کریں گے حکمرانوں کو وہ امریکہ کے جو اس نے قدم اٹھایا اس کی شدید مخالفت کریں ہر پلیٹ فارم کے اوپر، چاہے وہ حکمران چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ اب کھیل آ گئی ہے، بات آ گئی ہے سڑکوں کے اوپر، یعنی پبلک اوپینین، اسٹریٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ جو ممالک ہیں یا کوئی بھی ہو، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تو حکمران ہوتے ہیں، ایک تو دوسری پبلک ہوتی ہے۔ اب OIC کا مسلمانوں کی وابستگی ہے بیت المقدس کے ساتھ، نہیں، یہ صرف فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے، نہیں فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ OIC کا ترکی کے کہنے کے اوپر اجلاس بلا لیا گیا، سیکیورٹی کونسل کا اجلاس یورپینز کے کہنے کے اوپر بلا دیا گیا، اس لیے وہاں پہ پڑے گا پریشر جب پڑے گا، OIC میں ان کو کوئی مضبوط قرارداد پیش کرنی ہوگی، چاہے کچھ حکمران پرو امریکن چاہیں یا نہ چاہیں، اور وہ پھر اس سمت میں بات جائے گی کہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا
جنگ میں نہیں کہتا کہ تلواریں اٹھائیں لیکن جنگ شروع ایک کر دیں، پلیٹ فارم پہ ایک آنا پلیٹ پڑے فارم پہ کر کے جو جہاں جہاں آپ کی قوت ہے، جہاں جہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ضرورت سے آگے زیادہ بڑھ کے اور امریکہ کی افغانستان میں امداد کرے یا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، یا ترکی والے تو پہلے ہی انہوں نے ایک دوسرا سٹینڈ لیا ہوا ہے. بیسیکلی سر ایک ایسا نیریٹو بلڈ کر دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے ٹیررزم کا. اس ٹیررزم کے نیریٹو کو دیکھتے ہوئے اس کی کچھ جڑیں پاکستان میں بھی تھی تو پاکستانی گورنمنٹ نے سپورٹ کی افغانستان کی. لیکن بات یہ ہے کہ ٹیررزم تو امریکہ کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ تو ہمارا معاملہ ہے اپنا، پاکستان کی اپنی سلامتی کے لیے جو پاکستان نے کیا بہت کچھ وزیرستان میں، فاٹا کے علاقے میں. اس سے زیادہ جو جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے وہ تو امریکہ کی اپنی کمزوریاں افغانستان میں، جس کا وہ بہانہ بنا کے پاکستان پہ ڈال. ٹھیک ہو گیا. جانا ڈاکٹر صاحب بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں گے کہ اس اقدام سے جو ہے وہ امن کی کوششوں کو کتنا بڑا دھچکا پہنچے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس اقدام سے امت مسلمہ میں نہ صرف اور بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا سر؟ دیکھیے، اگر ہم حصے بنائیں، افغانستان ہے، عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر جو فلسطین میں ہو رہا تھا، امریکہ ایک ایماندار ثالث کی طور پہ ماضی میں کچھ تھوڑا بہت کردار ادا کرتا رہا ہے، جس سے فلسطینیوں کی اور اسرائیل کی شاید کچھ صلح صفائی ہو سکے اور دو سٹیٹس بن جائیں، یعنی فلسطینی سٹیٹ اور اسرائیلی سٹیٹ جو امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں. اس سلسلے میں اوسلو اکارڈ بھی ہوا. امریکی جو صدور تھے پہلے، انہوں نے بہت کوششیں بھی کی. جروسلم ایک ایسا مسئلہ تھا، ایسٹ جروسلم، جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی دونوں ریاستوں کا دارالخلافہ ہوگا، اور اس کے اوپر فلسطینی اور اسرائیلی کافی سینسٹیو ہیں دونوں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے وہ جو ثالثی کا کردار ہے وہ تو ختم کر دیا. انہوں نے تو ایک جو اسرائیل ہے اس کی پوری طرح طرفداری نہ کی صرف، بلکہ ایک پارٹی بھی وہ بن گئے ہیں. اس لیے ان کا وہاں پہ صلح کرانے کا یا امن کا جو رول ختم ہو گیا امریکہ کا. امریکہ پہلے ہی شام کے معاملے میں ان کا رول ختم ہو چکا تھا. افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں 17 سال سب سے بڑی تاریخ کی جو جنگ انہوں نے لڑی، وہ ان کی وہاں پہ کیا حالت ہے. عراق میں بھی اپنا اثر کھو چکے ہیں، ایران کے مقابلے میں ایران نے کا کافی وہاں پہ اثر ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک وہاں پہ ایک ایسا نہ صرف کہ امن کی جو کوششیں ہو رہی تھیں ان کو ختم کیا، بلکہ انہوں نے وہاں پہ جذبات جو ہیں وہ اس طرح لوگوں کے ابھارے، اور جو خاص طور پہ مسلمان ہیں ان کی انہوں نے مزید ایک قسم کی آپ کہہ لیے ایک ان کو دکھایا کہ میں آپ کے کتنے خلاف ہوں. ٹھیک. تو اس سے دیکھیے جو ایکسٹریمسٹ ہم بات کر رہے تھے گروپس ہوتے ہیں سارے، ان کو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے. تو جب آپ اس قسم کی زیادتیاں کریں گے، زیادتیوں کا ملبہ تو سب سے زیادہ فلسطینیوں کے اوپر گرے گا جو آلریڈی کچلے ہوئے ہیں، وہ تو کالونی بنے ہوئے ہیں. اس سے پھر ریزنمنٹ ہوتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں. نفرتیں جو ہیں پھر وہ مختلف گروپ اس سے بنتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا، مختصر بتائیے گا کہ کیا امریکہ پریشر کے بعد اس فیصلے کو واپس لے سکتا ہے؟ واپس وہ نہیں لے گا. دیکھیے کانگریس، اگر آپ دیکھیے نا آج کی جو رپورٹس آ رہی تھیں، کانگریس کی جو اکثریت ہے انہوں نے بہت اطمینان کا اظہار کیا ہے. ان کی جو اپنی لابی ہے وہ بہت خوش ہیں. اسرائیل والے بہت خوش ہیں. یعنی انہوں نے جن سے ووٹ لیے ہیں، آپ اپنی ان کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا جو بیس کیا ہے، جس کو ہم بیس کہتے ہیں، بیس کی یہ زبان بول رہے ہیں. اب انہوں نے جو امریکہ میں بیس ہے وہ اینٹی مسلم، وائٹ سپرمیس جس کو ہم کہتے ہیں، ریشسٹ، یعنی وہ لوگ ہیں. انہوں نے بجائے کہ وہاں پہ یہ پل بنائیں، انہوں نے دیواریں بنانی شروع کر دی. اپنے معاشرے، انہوں نے اپنے معاشرے کو بھی تو تقسیم کر دیا نا. وہاں پہ انہوں نے دیواریں بنانی، نفرت کی دیواریں بنانی شروع کر دی. وائٹ ورسز نان وائٹ، جو یورپین امریکنز ہیں ورسز نان یورپین امریکنز. اور یہ نفرت کا جو پروگرام ان کا ہے یہ لے کر اب مشرق وسطیٰ میں پہنچ گئے ہیں، پوری دنیا میں پہنچ گئے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے لیکن ان کی اس بات کو آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ شکست ہوئی جو رائٹ ونگ پارٹی تھی، فرانس میں بھی، ڈینمارک میں بھی اور بیلجیم میں بھی. ادروائز ہمیں مختلف قسم کے ٹرمپس نظر آنے تھے یورپ میں. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ یورپ نے کم سے کم یہ جو نظریہ ٹرمپ کا ہے اس کو مخالفت کی.